السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد، آپ لوگ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ پیارے پاکستان میں نے کہا تھا اور سنا تھا اور سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں کہ پیارے پاکستان میں لوگ بہت خوشی سے رہ رہے ہیں اور خوش و خرم ہے، اور پہلے بھی خوش و خرم تھے، لیکن اس پیارے پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے ہمیں ان کو درگزر نہیں کرنا چاہیے اور ان سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اس پیارے پاکستان کی عزت کیسے کریں، اس میں کیسے رہیں، ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچائیں۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان کو اوپر لے جائیں، لیکن چند لوگ جو کہ کرسی کے نشے میں اور اپنے روب اور دبدبہ ڈھالنے کے لیے اس پیارے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جیسے کہ آج کل کراچی میں، سندھ میں زرداری مافیا ہے، پنجاب میں شہباز شریف ٹولہ ہے جو کہ چوروں کا ایک ٹولہ ہے، اور پاکستان کو نقصان لگاتار دے رہے ہیں، اور نہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کا کیا حشر ہوگا، اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہی وہ پاکستان ہے جو کہ ہمیں عزت دے رہے ہیں اور ہمیں عزت دے رہا ہے اور ہم عزت سے جی رہے ہیں۔ کل جیسے ضمنی الیکشن میں کراچی کے بیچ میں، کورنگی کے بیچ میں جیسے الیکشن میں ہوا NA 237 کے حلقہ میں کہ 4 سے 5 6 بجے تک عمران خان صاحب جو کہ 1000 سے 1500 ووٹ کے لیڈ سے جیت رہے تھے، اور بعد میں جو زرداری نے اپنے غنڈوں کو، اپنے کارندوں کو جو احکامات دیے کہ جو کچھ بھی ہو بکسے اتارو، بکسے چھپاؤ، بیلٹس پیپرز کو آگ لگا دو، لیکن مجھے حکیم بلوچ ہر حالت میں جیتنا چاہیے۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہار گئے، تو وہ تو وقتی طور پہ ہار گئے، لیکن آپ لوگوں کے منہ اور زبانوں کو تو بند نہیں کر سکتے ہو۔ کیا آپ کا ضمیر مطمئن تھا رات کو؟ آپ مطمئن تھے کہ میرا بندہ واقعی صحیح طریقے سے جیتا ہے اور مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی میرے خیال پہ 20 سے 25 یا 30 سال ہو گئے کہ یہی سیٹ کورنگی میں MKM کے کھاتے میں آتی تھی، اور کبھی پیپل پارٹی اس پہ نہیں جیت چکی ہے۔ لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں، MKM تو ویسے بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار چکی ہے، اور آپ نے غنڈوں کے ذریعے، اپنے کارندوں کے ذریعے وہ الیکشن کا پانسا پلٹا دیا، اور رزلٹ جو ہے نا وہ آپ نے تقریباً راتوں رات چینج کروا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں رات کو کل جو الیکشن ہوا ہے، تو ایک بندہ، آپ لوگ یہی تو سوچو کہ اگر ایک بندے کے ساتھ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم پہ 6 سے 7 حلقوں پہ انتخابات لڑ رہے ہو، کیا یہ دنیا میں کسی بھی بڑے ملک میں، باہر کے ملکوں میں، کسی بھی ملک میں ایک بندہ اتنی جگہوں سے کھڑا ہے جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں؟ یا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی کوئی بندہ اتنی جگہوں سے انتخابات لڑ چکا ہے، یا اس نے کوئی اعلان کیا ہے؟ واحد ایک عمران خان ہے جس نے یہ انتخاب کیا کہ میں ان تمام حلقوں سے لڑوں گا، ایک سوائے NA 157 ملتان سے، کہ وہاں پہ صرف اور صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو انہوں نے ٹکٹ دیا، لیکن ان میں بھی کسی جگہ سے جو ہے نا وہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ یہ موروثی سیاست ہے۔ تو پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اور PTI کے جو بڑے قسم کے لوگ ہیں،
جو ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو یہ ٹکٹ کسی اور کو دینا چاہیے تھا، مہربانوں کو نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آئندہ اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی خاندان کے تیسرے فرد کو، جو کہ ایک بھی منتخب ہوا، دوسرا بھی منتخب ہوا اور تیسرے فرد کو ٹکٹ دیا گیا، تو اسی لیے یہ موروثی سیاست میں آتا ہے، اور یہ جو ہے نا لوگوں نے بھی اس بارے میں کچھ سوچ لیا، اس لیے پیپل پارٹی کا پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ سیٹ وہ لے گئے۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کے پی کے میں۔ کے پی کے ایک ایسے لوگ ہیں، کے پی کے میں ایک ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ پاکستان کے نام پہ وہ مرتے بھی ہیں، پاکستان کے نام پہ وہ جیتے بھی ہیں، اور پاکستان کے لیے اپنا خون بھی بہانے کو تیار ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنا خون بہایا ہوا ہے، کیونکہ انگریزوں کے خلاف لڑ چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ وہ لڑ چکے ہیں کہ وہ میں بتاتا نہیں ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اور دیکھا بھی ہے آپ لوگوں نے کہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے جو بندہ صبح گھر سے نکلتا تھا تو اس کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ میں شام کو واپس آ جاؤں گا۔ کہیں پہ بم بلاسٹ ہوتے تھے، کہیں پہ مقابلے ہوتے تھے، کہیں پہ کیا ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے جانوں کے نذرانے دیے، قربانیاں دی ہیں اپنے ملک کی خاطر اور اپنے بچوں کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، اپنے صوبے کی خاطر، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، اور آج الحمدللہ آج دن تک وہ لوگ صحیح طریقے سے جی رہے ہیں، اور امن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن کے پی کے کی الیکشن میں جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے 3 حلقوں سے کامیابی حاصل کی ہے، تو ان 3 حلقوں میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس کے تھے۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حلقے کس کے تھے۔ جیسے پشاور میں بلور صاحب کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ تھا، تو میرے خیال پہ ہم پہلے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ اے این پی کا گڑھ ہے اور اے این پی والے اس کو ووٹ دیں گے اور یہ ان کو پاس کریں گے، اور جیسے بلور خاندان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، تو وہ اچھے لوگ ہیں، تکڑے لوگ ہیں، اور کسی آگے والے مد مقابل کو وہ جیتنے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن کل عمران خان صاحب نے جو بلور صاحب کو ایک بہت بڑے مارجن سے جو شکست دی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چارسدہ میں جو پیارے پاکستان کے لیے لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، تو ایمل ولی خان کے مقابلے میں جو عمران خان کو کامیاب کیا ہے اور ان کو ایک حوصلہ ملا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مولانا قاسم صاحب جو مردان سے لڑ رہے تھے، تو وہ ایک بہت ہی شریف النفس آدمی ہے مولانا قاسم صاحب، اور میں بھی اپنے اس ولاگ کے ذریعے مولانا قاسم صاحب کو شاباش بھی دیتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی ہے اور ملک کا خدمت کرنے والا بندہ ہے، ملک پہ جان دینے والا بندہ ہے۔ لیکن ابھی میں نہایت افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی پارٹی سے اور ایک ایسے پی ڈی ایم کی جانب سے وہ کھڑے تھے کہ لوگ ان سے متنفر ہو گئے اور عمران خان کو انہوں نے کامیاب بنا لیا ہے۔ تو اس کا کوئی وجہ ہوگا، لوگ سمجھ چکے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، ملک سے مخلص کون ہے اور ملک سے غداری کون کر رہا ہے۔ شرکپور کا جو پنجاب میں جو شرکپور کا ایک صوبائی سیٹ جو مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہے، تو میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو سارے سیٹیں ساری مسلم لیگ نون کی تھے۔ یہ تو آواز دے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھے، لیکن یہ مسلم لیگ نون کی سیٹیں تھیں کہ جو انہوں نے اپنی ضمیریں بیچ کے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہو گئے، تو لازمی بات ہے یہ سیٹیں مسلم لیگ نون کی حصے میں آنی چاہیے تھی، لیکن ان کو صرف صوبے کا 1 سیٹ ملا ہے اور 2 صوبائی سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آئی ہیں، اور 11 میں سے 6 سیٹیں، جو کہ 6 سیٹوں پہ عمران خان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو میں جو کرسی پہ قابض لوگ ہیں
اور مقتدر حلقے ہیں اور بااثر لوگ ہیں اور پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدارا اس ملک کو سری لنکا کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک سے سری لنکا بن جائیں اور افراتفری پیدا ہو جائے، کیونکہ ملک میں آٹے کی بحران ہے اور آٹا مل رہا ہے، مہنگا مل رہا ہے حد سے زیادہ، کیونکہ ان کے 6 مہینوں کے دوران تقریباً 600 سے 700 روپے جو ہے نا 20 کلو کا آٹا، جو بوری مل رہی ہے 20 کلو کا، وہ 600 سے 700 روپے کلو مہنگا ہوا ہے. گھی مہنگی ہے، چینی مہنگی ہے، چائے مہنگی ہو گئی ہے. پیٹرول کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پیٹرول کا تو سب کو پتہ ہے، اور ڈیزل کا آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے. تو اس لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے اور الیکشن کی طرف چلے جائیں، الیکشن کا ڈیٹ دے دیں، الیکشن کا تاریخ دے دیں کہ لوگ اپنی مرضی سے اور اپنی رائے سے ایک عوامی نمائندے کو منتخب کریں کہ جو ملک کے لیے ٹھیک ہو. فیصلہ خود ہو جائے گا، جس طرح کل ہوا ہے اسی طرح جنرل الیکشن میں بھی ہو جائے گا کہ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، اور کون لوگ کس کو پسند کرتے ہیں، ملک کے لیے کون ٹھیک ہے. تو لہذا میں شہباز شریف صاحب کو کسی بھی لاگ کے ذریعے ایک درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس کرسی کو چھوڑ دیں. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، اور نہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ایک بھائی آپ کا لندن میں بیٹھا ہوا ہے جو سازش کے ذریعے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور ایک نانی جو لندن ابھی پہنچ گئی ہے وہ بھی، اس کا بھی یہی حالت ہے. ابھی تو میرے خیال پہ اس کے ٹویٹر کو تالا لگ چکا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے، وہ تو نکل گئی، بس ابھی آنے کا نام لے گی یا نہیں لے گی. اور ایک بھائی آپ ادھر کرسی پہ برا جمان ہو، اور جو آپ نے اپنے دائیں بائیں جو بندے بٹھائے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف ہو گیا، خواجہ سعد رفیق ہو گیا، اسحاق ڈار ہو گیا، خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا. سب سے پہلے یہی آپ کی پارٹی کے وہ غدار ہے، یہی آپ کی پارٹی کے وہ غدار ہے جنہوں نے آپ کی مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کیونکہ کام وہ کرتے ہیں غلط، عوام متنفر ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی اثر آپ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے. آج آپ لوگوں کا کیا اثر ہوا؟ کل کے الیکشن میں آپ لوگوں کا اثر کیا ہوا؟ پوری پی ڈی ایم 13 جماعتی اتحاد کو جو ہے نا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اور ان کو ہرایا گیا ہے، اور قوم نے ہروا دیا، کسی اور نے نہیں، قوم نے فیصلہ کیا. اور آپ لوگوں کے مقابلے میں صرف ایک بندہ ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب و کامرانی سے نوازا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے مخلص ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور پاکستانیوں کے دل میں بسا ہوا ہے. آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے. میں اپنے ویورز، اپنے دیکھنے والوں، اپنے سننے والوں سے یہ التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں، لائک کریں، آگے شیئر کریں کہ مجھے بھی حوصلہ ملے اور آپ لوگوں کو میں نئی نئی خبروں سے آگاہ کر سکوں. السلام. پاکستان زندہ باد.